بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایجنٹس اینڈ کمپوننٹس آف سوشلائزیشن. ایجنٹس آف سوشلائزیشن are the different groups of people and institutional arrangements which are responsible for training new members of society. Some of them could be formal while others are informals. اب جو سوشلائزیشن کا ہمارا جو پروسیس ہے اس کے کون کون سے ایجنٹس ہیں، اس پروسیس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے کون کون سے لوگ ہوتے ہیں، کون کون سے عناصر ہیں جو اس پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اب یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں یا جو کمپوننٹس ہیں ہمارے سوشلائزیشن پروسیس کے. اب سوشلائزیشن پروسیس کیا ہے، اس کو ہم نے پڑھا تھا. سوشلائزیشن یہ ہے کہ ہمارے آنے والے جو لوگ ہیں، ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے یا جو ہمارے نیو انٹری ہے، جو نیو مائگرینٹس ہیں، ان کو ہم اپنے سوسائٹی کے جو نارمز، ویلیوز ہیں، رولز ہیں، ہمارے جو سکلز ہیں ہمارے سوسائٹی کی، ان کے بارے میں ہمیں جو ان کو سکھانا شروع کرتے ہیں. وہ جو سکھانے اور سیکھنے کا عمل ہے وہ کیا ہے؟ سوشلائزیشن. اب ان کو جو سکھائے گا اور جو سیکھنے والے ہوں گے وہ جو ہوں گے they are called as agents and components of socialization. اب یہ جو کمپوننٹس ہیں یا جو ایجنٹس ہیں یہ فارمل بھی ہو سکتے ہیں اور یہ انفارمل بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فارمل ہم نے ڈسکس کیا تھا، جیسے کہ فارمل یہ ہے کہ جیسے ایک اسکول ہے وہ آپ کو کچھ ٹیچنگ دے رہا ہے، وہ فارمل وے ہے سوشلائزیشن کا. اور انفارمل یہ ہے کہ آپ اپنی آبزرویشن سے، اپنے مشاہدے سے، خود دیکھ کے یا بائی چانس کوئی چیز آپ کو سمجھ آ گئی، آپ نے خود انٹینشنلی اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی لیکن آپ کو سمجھ آ گئی، وہ کیا ہے؟ آپ کا informal way of socialization. There are three components to socialization process. There is socializee, who could be either a newborn child, a recruit to the army or police force, or a freshman in a college or an intern in medical service. سب سے پہلا جو وہاں پہ ہمارے پاس کمپوننٹ ہے سوشلائزیشن کا وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں سوشلائزی. سوشلائزی کیا کون ہوتا ہے؟ کہ جو سیکھنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے ایک نیا پیدا ہونے والا بچہ ہے، ایک آرمی کے اندر ہونے والا ریکروٹ آفیسر ہے، پولیس مین ہے، میڈیکل سروس دینے والا ایک کوئی آدمی ہے، یہ کیا ہوں گے؟ دے آر سوشلائزی. وہ جو سیکھ رہے ہیں وہاں پہ معاشرے کے اندر ہونے والی، سوسائٹی کے اندر ہونے والی نارمز اور ویلیوز کو، وہ کیا ہوں گے؟ ہمارے سوشلائزی ہوں گے. ٹھیک ہے. Then again there are socializers who may be parents, peer groups, community members, teachers or church members. اب سیکنڈ ون کون سے ہیں؟ سوشلائزرز. وہ جو سکھانے والے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشلائزرز. وہ کون سے؟ آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کمیونٹی ممبرز، آپ کے ایلڈرز کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو سکھا رہے ہیں وہ پروسیس، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ دے آر سوشلائزرز. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس سوشلائزی جو کہ سیکھنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو پروسیس سیکھنے والے ہیں، جو اس پروسیس سے گزرنے والے ہیں، وہ جو نیو ویلیوز کو سیکھنے والے ہیں، وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ سوشلائزی. اور جو سکھانے والے ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ دے آر سوشلائزرز. وہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ریلیجیس اسکالرز بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے کمیونٹی کے ممبرز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Both the socializee and the socializers interact with one another not in a vacuum but in a social environment which plays an important role in socialization process. اب یہ جو سکھانے والے لوگ ہیں اور جو سیکھنے والے لوگ ہیں یہ کسی خالی جگہ میں خلا میں ایک دوسرے کو نہیں سکھائیں گے. یہ جو سکھانے اور سیکھنے کا عمل ہے یہ ایک خاص جگہ پہ ہوگا. اس کو وہ جو سوشلائزیشن کا پروسیس ہے اس کو ایک خاص جگہ پہ ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دیٹ از سوشل انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. These different socializing environments are called socialization setting. تیسری چیز آگئی ہمارے پاس کیا ہے؟ سوشلائزیشن سیٹنگ ہے کہ جو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرے گی سکھانے والے اور سیکھنے والے لوگوں کے درمیان، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دیٹ از سوشلائزیشن سیٹنگ. فار ایگزامپل، آپ ایک فیملی کے اندر، آپ ایک بچے ہو، آپ کو سکھانے والے کون ہیں؟ آپ کے پیرنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک انوائرمنٹ ہوگی آپ کے پیرنٹس اور آپ کے درمیان کہ جو آپ کو سیکھنے کے عمل میں مدد کرے گی، وہ انوائرمنٹ کیا ہوگی؟ آپ کی فیملی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ ایک فیملی ہوگے، آپ ایک گھر میں رہ رہے ہوگے، اور آپ کے پاس ایک انوائرمنٹ ہوگی جس انوائرمنٹ کو ہم سوشلائزیشن سیٹنگ کہتے ہیں. اس انوائرمنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اس سوشلائزیشن پروسیس کو پورا کرو گے. ٹھیک ہے. اگر آپ سکھانے والے پیرنٹس بھی ہیں، سیکھنے والے آپ بھی ہو،
لیکن آپ ایک فیملی کے اندر نہیں رہ رہے ہو, کسی گھر کے اندر نہیں رہ رہے ہو, تو کیا ہوگا, آپ کے پاس جب کوئی وینیو نہیں ہے تو اس کے لیے آپ جو پروسیس ہے اس کو بھی کمپلیٹ نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے, آپ کو ٹیچرز آپ کو پڑھا رہے ہیں, آپ خود پڑھ رہے ہو, اگر وہاں پہ کوئی اسکول نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی کالج نہیں ہے, تو وہ جو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جیسا ابھی میڈیا ہے, میڈیا موسٹلی اپنا انفلوئنشل رول پلے کر رہا ہے لوگوں کو سکھانے اور سیکھنے کے عمل میں. Multiple and contradictory influences of socialization. The conflicting influences arise when, on the one hand, family, schools, and medical institutions warn youngsters not to consume these products, and on the other hand, the global companies producing these products are powerfully waging the war of getting the products to the youth through the layer of television advertisement. اب جو سوشلائزیشن کا پروسیس ہے اس کے ملٹیپل اور کنٹراڈکٹری انفلوئنسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے دو انفلوئنسز ہو سکتے ہیں, ایک پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, ایک نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. ایٹ اے سیم ٹائم کوئی آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ آپ یہ چیز سیکھو, اور ایٹ اے سیم ٹائم آپ کو کوئی اسی چیز کو سیکھنے سے منع کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اب اسموکنگ ہے, یہ ایک پروسیس ہے سیکھنے کا. ٹھیک ہے, اب جب آپ کی یہ نارمز اور ویلیوز کا ایسا نہیں ہے تو کیا ہوگا, آپ کی فیملی, آپ کے پیرنٹس, آپ کے ٹیچرز آپ کو منع کریں گے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کو ایک سائڈ پہ آپ کے پیرنٹس اور ٹیچرز منع کر رہے ہیں, اور ادھر ہی وہاں پہ آپ دیکھو کہ میڈیا کے اوپر آپ کو اشتہارات نظر آئیں گے, ایڈز نظر آئیں گے, کہ وہاں پہ جس طرح گلیمرائز کر کے آپ کو اس چیز کے بارے میں, ان اسموکنگ کے بارے میں آپ کو پیش کیا جائے گا, ایڈز دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ایٹ اے سیم ٹائم ایک جو سورس ہے وہ آپ کو کیا کرے گی, منع کرے گی اس کو سیکھنے سے, اور دوسری جو سورس ہے وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گی اس کو سیکھنے سے. اب جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ کیا کریں گی, اپنے پیسے کمانے کے لیے وہ کسی بھی طرح سے انفورس کریں گی, آپ کو سیٹسفائی کریں گے کہ نیکوٹین, یہ جو ہمارے پاس سگریٹ ہے اس کو یوز کرنا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. کسی بھی طرح یہ اس کو کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے اوپر لگایا جائے, لیکن وہاں پہ آپ کے پیرنٹس جو ہوں گے اور جو آپ کی فیملی ہوگی یہ آپ کو منع کریں گے کہ آپ اس کو نہ ایکسیپٹ کرو. سو اٹ از آور ملٹیپل اینڈ کانٹراڈکٹری انفلوئنسز آف socialization. Then we have social process. Social process کیا ہے, اس کے اندر ہم جو کچھ پڑھیں گے, complete understand the meaning of social process and their analogy with biological process, describe the modes of social process such as competition, conflict, cooperation, assimilation, and accommodation. Understand the concept of social stratification, its roots, forms, and consequences. Define the concept of social mobility and differentiate between the various forms of mobility. Describe the concept of social change, its causes, characteristics, and the social changes that are taking place. اس کو انشاءاللہ ہم سوشل پروسیس کے اندر ڈسکس کریں گے. ہم سوشل پروسیس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. The social processes are the certain repetitive continuous forms of pattern in the social system that occur as individuals, groups, societies, or countries interact with each other. They are interaction patterns or mode among members within a society or group involving particular repetitive features occurring both at micro and macro level. سوشل پروسیس کیا ہے کہ جہاں پہ لوگ ریپیٹیٹیو کنٹینیوس طریقے سے آپس میں جو ان کا انٹریکشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی بمقصد طریقے کے لیے جو آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ کیا ہے, ہمارے پاس سوشل پروسیس ہے. ٹھیک ہے, یہ انڈیویجولس کے درمیان بھی ہو سکتا ہے, یہ سوسائٹی کے درمیان بھی ہو سکتا ہے, یہ گروپس کے درمیان بھی ہوتا ہے. جو سوشل انٹریکشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, دیٹ از آور سوشل پروسیس.